بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر المؤمنين بتقوى الله وبالكون مع الصادقين ونهى عن قول الزور، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسل بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. رواه احمد. آج کا موضوع جھوٹ کی سنگینی کے حوالے سے ہے. کیا یہ ایمان کا اعلیٰ اور خوبصورت درجہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی بغیر سوچے سمجھے اور بغیر حساب کتاب کرے، لیکن یہ خاصہ اللہ کے رسول کے اصحاب کا ہی نصیب رہا، جن کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی. سورۃ مجادلہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان ثبت کر دیے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے کسی شخص کو ہدایت دینے کے مختلف انداز ہیں، طریقے ہیں. کچھ لوگ آخرت کی یا جنت کی بشارتیں سن کر، اور کچھ لوگ جہنم کی اور دوسرے دیگر نقصانات کے خوف سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. جھوٹ کے حوالے سے جو بشارت سنائی گئی، اللہ کے رسول نے جو سنائی، آپ نے فرمایا کہ بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو. مسند احمد. یعنی یہاں دیگر عوامل کے ساتھ جھوٹ سے احتراز پر کامل مومن ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے، اور ان کامل مومن کو اللہ تعالیٰ نے صدیقین میں شامل فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ حدید میں فرماتا ہے: والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہی وہ صدیقین ہیں. اور صدیقین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں میں شمار فرمایا ہے، جیسے سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یعنی یہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے گروہ، یہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام کیا گیا. یعنی جھوٹ سے بچنے سے ایمان کی بشارت اور ایمان والے صدیقین میں شمار،
اور صدیقین اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ۔ باقی جھوٹ کے حوالے سے جھوٹ کی تعریف کے اس طرح سمجھیں کہ جو کلام یا فعل یا نیت حقیقت کے خلاف ہو اس کو جھوٹ کہا جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اکبر الکبائر میں شمار فرمایا۔ حضور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث شریف، آپ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الناس ایاکم والکذب فإن الکذب مجانب للایمان، اے لوگو جھوٹ سے بچو کہ یہ بے شک ایمان کے منافی ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں کہ کبائر گناہ میں سے بڑے گناہ کون سے ہیں، اور یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور ان اکبر الکبائر میں اللہ کے رسول نے جھوٹ اور جھوٹی گواہی کو شامل فرمایا۔ یہ جھوٹ جو ہے یہ عیب فاحش ہے اور عادت ملعون ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت کیجیے۔ اس کا فقہی حکم یہ ہے کہ اس سے اجتناب فرض ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاکم والکذب، کہ جھوٹ سے بچو۔ اب اس کے نقصانات کچھ اس طرح ہیں کہ جھوٹا انسان منافق، فاسق، کافر اور مشرک کہا گیا ہے، جیسے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، یہ کافر ہیں اور اکثر بے عقل ہیں، جاہل ہیں۔ اسی طرح منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کاذب کہا، جھوٹا کہا۔ سورۃ منافقون کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ہی جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح منافقوں کی علامات گنتے ہوئے اللہ کے رسول نے ایک علامت یہ بتائی منافق کی کہ اذا حدث کذب، کہ جب وہ کلام کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی طرح فاسقوں کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا فرمایا۔ سورۃ نور کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات، اور وہ جو اپنی عورتوں پر تہمت باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور 4 گواہ نہیں لا پاتے، فاجلدوہم 80 جلدۃ، انہیں 80 کوڑے مارے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی شہادت، ان کی گواہی مردود ہو جائے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہے۔ اس کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ یہ ایمان کے منافی ہے، جھوٹ، یعنی جھوٹ جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے۔ سورۃ نحل میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، بے شک یہ جو جھوٹ باندھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی جھوٹے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ اس کو مسند احمد نے روایت کی ہے۔ اس کی مزید وضاحت اللہ کے رسول کے اس فرمان سے ہوتی ہے، ایھا الناس ایاکم والکذب فإن الکذب مجانب للایمان، رواہ مسلم، کہ اے لوگو جھوٹ کو چھوڑ دو، بے شک جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ اس کا ایک اور نقصان دنیاوی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آتی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا الکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے، گھٹاتا ہے۔ اس کا ایک اور نقصان کہ جھوٹے شخص ہدایت سے محروم رہتا ہے، جیسے سورۃ زمر کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے ناشکر کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح جیسے پہلے عرض کیا کہ جھوٹے شخص کی گواہی مردود ہے، قابل قبول نہیں، یہ بھی نقصان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹا شخص کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نحل کی 116 نمبر آیت میں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، یہ فلاح پانے والے نہیں۔ اسی طرح جھوٹے شخص کو ختم کیجیے برنب کی طرف نا، کہ جھوٹا شخص سب سے بڑا ظالم گردانا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اس سے بڑھ کر کون جھوٹا ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھے، جھوٹ باندھے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس میں ایک رخصت ہے کہ 3-4 صورتیں ہیں جس میں جھوٹ بولنا جائز ہے، اور ان میں سے ایک حالت جنگ، اور ایک لوگوں کو جھگڑا ختم کرانے میں جھوٹ کی اجازت ہے، ایک لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی صورت میں جھوٹ کی اجازت ہے، اور ایک اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں بہتر ہے کہ کنایہ سے کام لیا جائے، واضح جھوٹ نہ بولا جائے۔ ہاں جہاں بہت ضروری ہو، مقصد جیسا ہو، اس حساب سے حکم لگے گا۔ کہ مثلا کوئی شخص ہے، اس کو کوئی ظالم شخص قتل کرنا چاہتا ہے، ناحق قتل کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کے پاس آ کر چھپ جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے سچ بولا تو اس کو پکڑ کر ناحق قتل کر دے گا۔ اب اس کی جان بچانی فرض ہے، واجب ہے۔ اس لیے یہاں پر اس کی جان بچانے کا جو مقصد واجب کا ہے، تو اس لیے جھوٹ بولنا بھی واجب ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مقصد جو جھوٹ بولنے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے اور سچ بولنے سے بھی، تو یہاں پر لازم ہوگا کہ جھوٹ کو چھوڑ دیں اور سچ کو اختیار کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔